میری رہائی جو کہ فی الحال انٹریم بیل ہے، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے پرمننٹ بیل ہو جائے گی، پرمننٹ ضمانت ملے گی، لیکن یہ تب تک بے معنی ہے جب تک ایک بھی بے گناہ کشمیری کہیں پہ بھی بند ہو۔ وہ لمحات جو 5.5 سال میں نے تہار میں گزارے، آئی ڈونٹ تھنک دس از دا پراپر ٹائم ٹو ٹیل اباؤٹ ٹو مینی اسٹوریز جو ہم نے جیل میں دیکھی۔ ایک نئی دنیا ہے، ایک منی ورلڈ، بلکہ ایک منی انڈیا کے بجائے منی ورلڈ ہم کہیں تو بہتر ہوگا۔ آئی ہیو اے لاٹ آف اسٹوریز ٹیل، آئی ہیو ریٹن مائی آٹو بایوگرافی، اور آپ سے بھی کبھی شیئر کریں گے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، جب تہار جیل یاد کرتا ہوں کہ کشمیریوں کو کیا کبھی انصاف ملے گا۔ تہار جیل کی 4 نمبر جیل کے سیل میٹ میرے تھے الطاف فنتوش، ہم نے 2 سال اکٹھے رہے۔ جب انہیں 2023 میں پراپر میڈیکل کیئر نہ ملنے کی وجہ سے الٹیمیٹلی کینسر ہوا، اور علاج بھی ان کو نہیں مل سکا، اور ان کی ڈیڈ باڈی رات کے اندھیرے میں ان کے گھر پہنچا دی گئی۔ آئی کین ناٹ فارگیٹ عبد المجید بابا، ایجنگ اراؤنڈ 70 ایئرس، جو سوپور بٹلب کے رہنے والے ہیں۔ 3 سال سے سرجری کے لیے تڑپ رہا ہے۔ میں کیسے ارشد احمد ٹانچ کپوارہ کا ایک لڑکا جو سرجری کے لیے تڑپ رہا ہے 2 سال سے، نہیں ہو پا رہی ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ جہاں سے میں MLA ہوں، وہاں کے 2 لڑکے نذیر احمد پیر اور ظہور احمد پیر، دیز آر untold stories and I expect from you that you will tell the people of the country and everyone else that why the Kashmiris are facing the hell۔ ہماری آواز کوئی کم سنتا نہیں ہے۔ I am not talking about their cases, anything. I am just talking about humanity, about the treatment which Kashmiris are getting۔ ہمارے لیے قانون اتنا مردہ کیوں ہو چکا ہے کہ ظہور احمد پیر، یہاں ماور کا رہنے والا ایک لڑکا، اس کا باپ مرا بٹ ہی could not attend even funeral of his father۔ نذیر احمد پیر اس کا کزن بردر، اس کی ماں کا بھی دیہات ہوا اور اس کے باپ کا بھی دیہات ہوا۔ میں آپ کو کیسے سر بتاؤں کہ ابھی کچھ دن پہلے سری نگر کا رہنے والا ایک لڑکا عامر گوجری، جو میرے ساتھی میرے وارڈ میں تھا، جہاں پیر سیف اللہ، نعیم خان، ایاز اکبر، باقی لوگ بھی تھے، تو اس کی ماں کا جب اچانک انتقال ہوا، اور ہم کیسے سارے اس کا دلاسا دینے میں لگے، بٹ وی ویر ہیلپ لیس، ہز ٹیئرس ویر مچ مور پریشس دین مودیز ایجنڈا آف نیا کشمیر۔ اس کے بعد سر میں کیسے ابھی ہم اس کے ساتھ بات ہی کر رہے تھے کہ ایک اور لڑکا 22 سال کا راہد بشیر فرام سری نگر سورا، کہ اس کے ماں کی ڈیتھ کی خبر آ گئی۔ آئی ایم ٹاکنگ جسٹ 20 days بیک، اور ہم تعزیت کے علاوہ کچھ بھی کہہ نہ سکے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، فاروق احمد ڈار بٹا کراٹے، اس کا ماں کا بھی دیہانت ہوا، باپ کا بھی دیہانت ہوا، لیکن وہ جیل سے پیرول بھی بیچارے کو نہیں ملا۔ مزمل احمد بارہمولہ کا ہے، مزمل مشتاق، اس کے دادا کا انتقال ہوا، ہی could not get a bail even a پیرول۔ ایاز اکبر، لیونگ his politics, his ideology aside، اس کی بیوی کا دیہانت ہوا، تہار جیل میں ہے، پیرول بھی نہیں ملا۔ راجہ مہراج الدین کلوال ہمارے ساتھ بند ہے، اس کی ماں کا دیہانت ہوا، کافی جدوجہد کے بعد کچھ دن کا کسٹڈی پیرول ملا، لیکن تب تک فیونرل سب کچھ ہو چکا تھا۔ شبیر احمد شاہ، ان کی صحت کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہوگا۔ I have nothing to do with their ideologies, but on humanitarian grounds, I want to tell the people of the country، آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، گلہ کرتا ہے کہ کشمیر کے لوگ ترنگا اٹھائے، لیکن جب کشمیری پر مصیبت آتی ہے تو آپ کو ڈر لگتا ہے ہماری بات کہنے سے۔ یہی وہ پریس کلب ہے
جہاں 2016 میں جب میرے ساتھ زاہد ساؤتھ کشمیر کا ٹرک ڈرائیور جس پر اٹیک کیا تھا سو کالڈ گاؤں رکشکس نے، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو پھر ہم پر انک اٹیک کیا گیا. آئی لو پیپل آف انڈیا، آئی لو ہیومینٹی. مودی جی کہتے ہیں ون ورلڈ ون فیملی، وہ واسودیو، اینی باڈی کین کریکٹ می، کٹمبکم. سو ڈز ہی مین ہز ورڈس؟ اس فیملی میں ہم نہیں ہیں کیا؟ جب وہ کہتے ہیں 140 کروڑ دیش واسی، کم از کم اتنا کہنا چاہیے تھا ان کو. 100 چلے میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ، میری فیملی ان کے ساتھ، سارے ان کے ساتھ. اتنا کہتے 1 کروڑ 100 کروڑ 139 کروڑ 99 لاکھ 99,999. انجینئر رشید تو کم از کم جیل میں ڈالا ہے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، ہماری بات تب کوئی نہیں کرتا. مجھے آپ سے بھی شکوہ نہیں ہے، جب کبھی میرا نام لکھنا ہو عبدالرشید شیخ الیاس انجینئر رشید @ انجینئر رشید، مطلب نام تک بھی الجھا دیتے ہیں. یہ کون سا ایجنسی کا گیم چل رہا ہے؟ ارے آئی ایم اے انجینئر بائی پروفیشن. تو کم سے کم میری ریکویسٹ یہ ہے، ڈگنیٹی اینڈ آنر، اگر ہمارا نام آپ نہیں لکھ سکتے. اف یو، اور سب سے بڑی بات، آئی ایم ون امنگ یو، آئی یوز ٹو رائٹ کالمز ان نیوز پیپرس، ٹی وی ڈبیٹ میں آتے تھے. 5.5 سال آپ سے بھی شکوہ ایک ہے کہ آپ سب سمجھ گئے مر گیا انجینئر رشید، کہیں نہیں آئے گا واپس. لیکن اوپر والے کی جس کو اللہ بچائے، ہم مودی جی کے ڈرانے سے ڈرے نہیں. ہم ان سے بھی کہیں گے مودی جی ڈرو مت، ڈراؤ مت. آپ کا نیا کشمیر کا سارا نعرہ فیل ہو گیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس سے علاوہ ہماری 5 کشمیر کی بیٹیاں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ میرٹس آف دیئر کیس، آسیہ اندرابی، صوبیہ، ناہدہ نسرین، فہمیدہ صوفی، جہاں زیب کی میڈم تہار میں بند ہیں. یہ ہمارے لیے ہماری سیتائیں ہیں. کم از کم ان پر تو کرپیا کر کے کشمیر ہی تو بھیج دیجیے اگر جیل میں ہی رکھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل سے دوری، دلی سے دوری مٹانی ہے، تو ایسے مٹائی جاتی ہے کیا؟ کہ آپ کشمیر کی بیٹیوں کے لیے کشمیر کے جیلوں میں آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے. اٹ از ٹو مچ سر. جب آپ میرا نام لیتے ہیں تو اکثر لوگ لکھتے ہیں پہلے انجینئر رشید ہو گرومڈ ان سپریٹسٹ پولیٹیکل کیمپ آف عبدالغنی لون. پہلے میں یہ کلیئر کروں، آئی ہائی ریگارڈ فار لون صاحب. ہی واز اے گریٹ پالیٹیشین، ون among the few which Kashmir is produced in last 50 years. But I had nothing to do with him. میں 8 نومبر 2008 تک سرکاری ملازم تھا. I was a gazetted officer working as assistant engineer in Jammu and Kashmir Projects Construction Corporation. I had nothing to do with politics. Separatist politics کی بات ہی نہیں. میں نے نوکری چھوڑی، تب سے آج تک ایم ایل اے ہے. آپ نے ایک نئی ٹرمینالوجی میرے لیے شروع کی، اور جب میں ایم پی کا الیکشن جیت گیا، آپ نے سارے ہندوستان کو، دنیا کو ڈرا دیا. Separatist turned politician. Where from do you get this chronology and these words? میری ریکویسٹ یہ ہے، 11 سال میں اسمبلی میں تھا. Never even a word of mine has been expunged from the records of the J&K Assembly. اب پارلیمنٹ الیکشن ہوا، وہ ووٹ میرے لیے نہیں تھا. جو مودی جی آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہر کوئی کہ دیکھیے کشمیر میں لوگوں نے آج 60% ووٹ کیا، وہ مودی جی کے نئے کشمیر کے لیے ووٹ نہیں کیا. وہ کشمیریوں نے اس لیے کیا، نہ ان کی بات پولیٹیکلی سنی گئی، جب انہوں نے بندوق اٹھائی تب بھی نہیں سنی گئی. پھر سوشل میڈیا پر لکھتے تھے، اس پر بھی پابندی لگا. پھر ان کے پاس ایک ہی آپشن رہا، تہار کا بدلہ ووٹ سے، 5 اگست 2019 کا بدلہ ووٹ سے. اینڈ دے اوور ویلمنگلی ووٹڈ فار می. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون امپورٹنٹ تھنگ. 18 جنوری 2024 سے ایم پی کا رزلٹ آنے تک جو میرے ساتھ تہار جیل میں ہوا، آپ میں سے کوئی اس کی کلپنا نہیں کر سکتا ہے. میرا فون بند کیا گیا، مجھے پاگلوں کے وارڈ میں ڈالا گیا، میرا کھانا ایک ٹائم کا بند کیا گیا. اونلی مجھے کہا گیا آپ جو بی جے پی کے ایک پراکسی تھے وہاں پر، اس کی سپورٹ کرو. میں نے کہا مجھے جو مرضی ہے کر لو. میں نے کہا میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. میرے ہاتھ میں سچ کا جھنڈا ہے، میرے سر پہ ظلم کا پھندا ہے. میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں. میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. میں جیل میں 5.5 سال، میں پھر کہتا ہوں تہار کا ایک ایک دن، تہار کا نام ہی کافی ہے.
میں وہاں پر 3-4 سال میں نے وہاں پر مزدوروں کی طرح کام بھی کیا. یو کین گو اینڈ چیک دا ریکارڈس. آئی وڈ گیٹ 5,200 روپیہ مجھے ہر مہینے کی سیلری بھی ملتی تھی. کام کیا اور اس سے میں نے اپنی فیملی چلائی, اپنے بچوں کے لیے فیس ارینج کی. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹس جس کے لیے میں نے آپ کو یہاں پر تکلیف دے دی. امید شاہ جی اکثر کہتے ہیں آج کل کہ اب کشمیر میں کسی میں پتھر مارنے کی ہمت نہیں. ارے امید شاہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جھگڑا یہ نہیں ہے. ہی از پٹنگ دا تھنگس ان دا پرسپیکٹو ایز اف کشمیریز وانٹ ٹو تھرو جسٹ اسٹونز اینڈ نتھنگ بیانڈ دیٹ. جیسے کشمیری اس کے علاوہ کوئی جانتے ہی نہیں ہیں. جیسے مدعا صرف یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ پتھر بازی کرنا چاہتے ہیں اور امید شاہ جی روکنا چاہتے ہیں. وی آر موسٹ پیسفل پیپل. اگر آپ ہماری بات سنیں گے پتھر کیوں کوئی مارے گا. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں 370 آپ کی وچاردھارا تھی, اچھی بات ہے, آپ کے ایجنڈے میں تھا, لیکن کیا ہندوستان کے لوگوں نے, دیش کے لوگوں نے آپ کے ایجنڈے کو مانا؟ ود آل ہمبلنس میں مودی جی اور امت شاہ جی سے کہنا چاہوں گا, آپ نے 370 سیٹوں کا لکش دیش کے سامنے کیا تھا, ایموشنل اٹیچمنٹ کرا کے کہ 370 سیٹیں دے دو, 370 ہٹا دیا. اگر دیش کے لوگ اتنے تنگ نظر ہوتے, آئی سیلوٹ پیپل آف انڈیا فار ون تھنگ, کہ کم از کم 370 سیٹیں نہیں دے دی. یہ کہہ کے کہ وی آر ریجیکٹڈ یور 370 نیریٹو, یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے. ہم اپنا ضمیر بیچ نہیں سکے, ہم یہی کہیں گے. اگر جموں کشمیر, اور پھر کہا جاتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ بہت خوش ہیں 370 ہٹانے سے, اگر وہ خوش ہوتے تو آپ کو 5 اگست کو ہزاروں لوگ جیلوں میں نہیں ڈالنے پڑتے. اگر وہ خوش ہوتے تو 2 اگست 2019 رات کے 12 بجے مجھے فون پر دلی نہ بلاتی, فون پر مجھے بلایا گیا اور یہاں آ کے مجھے کچھ پوچھے بنا جیل میں ڈالا گیا. 5.5 سال بعد نکل رہا ہوں. اگر وہاں پر لوگ خوش ہوتے تو آپ کو وہاں آج بھی سوشل میڈیا پر پابندی نہیں لگانی پڑتی. اگر وہاں لوگ خوش ہوتے تو جو آپ کے پپٹس ہیں وہاں پر, ربر اسٹیمپس, سو کالڈ ایکس چیف منسٹرز, ایکس ایم ایل اے, انجینئر رشید واز اسپیشل. آئی واز سنگلڈ آؤٹ فرام دا لا میکرز, فرام دا پالیٹیشنز. مجھے وہاں سے سیدھا یہاں لایا گیا اور تہار میں ڈالا گیا. مائی ادر کولیگس, لیٹ می کال ڈیٹینشن, دے ویر کیپٹ ان SKICC, جہاں 2.5 مہینے کا خرچہ ایز پر ہندو رپورٹ جو میں نے تہار میں پڑھا 3 کروڑ 60 لاکھ روپیہ 3 مہینے میں خرچ آیا. آپ نے ڈرامہ کیا, کچھ کیا, لیکن آپ کو وہ ڈرامہ نہیں کرنا پڑتا, ان کو بند نہیں رکھنا پڑتا. اگر وہاں لوگ خوش ہوتے 370 ہٹنے سے, آئی ول اگین ریپیٹ, مجھے کسی کی آئیڈیالوجی سے کوئی غرض نہیں. اگر لوگ خوش ہوتے جب گیلانی صاحب کا دیہانت ہوا, انتقال ہوا, آپ کو انہیں رات کی تاریکی میں دفن نہیں کرنا پڑتا. اگر وہاں کے لوگ خوش ہوتے آپ کو اشرف صحرائی صاحب کو رات کی تاریکی میں دفن نہیں کرنا پڑتا. اگر وہاں کے لوگ خوش ہوتے آپ کو الطاف فنتوش جو تہار جیل میں میرے سیل میں تھا 1.5 سال, جب اس کا دیہانت ہوا رات کے 1 بجے یہاں سے لاش جہاز میں لے کر آپ کو رات کی تاریکی میں انہیں دفن نہیں کرنا پڑتا. اور سب سے بڑی بات, آج کل سارے لوگ کہتے ہیں کشمیر میں جو ہوا 1987 کا الیکشن کی وجہ سے ہوا, وہاں ریگنگ ہوئی. بالکل ریگنگ ہوئی, صحیح ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز دا اونلی ریزن کہ وہاں پر گن کلچر ہوا. اٹ واز perhaps a reaction to the broken promises which government of India made from 1947 till date. اس کے بعد ہر کوئی کہتا ہے کہ محمد یوسف شاہ صلاح الدین بن گیا, خاص طور سے میرے کشمیر کے لیڈر, سوداگر, میرے سپنوں کے سوداگر کہتے ہیں کہ محمد یوسف شاہ صلاح الدین بن گیا, اس سے ان کو پولیٹیکل مائلیج ملتی ہے. لیکن یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ محمد یوسف شاہ کے 3 بیٹوں کو نوکری سے نکال دیا گیا. یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ محمد یوسف شاہ کے 2 بیٹے تہار جیل میں 8 سال سے بند ہیں. They don't speak a word on them. Anyway, انہیں وہاں اخبار والوں پر UAP اور PSA نہیں لگانا پڑتا, لوگوں کو سرکاری ملازمت سے نہیں نکالنا پڑتا, جرنلسٹ کو وہاں پر صحافیوں کو باہر جانے سے نہیں روکنا پڑتا. مودی جی نے دراصل کیا کیا حاصل؟ انفیکٹ ہی چینج دا گول پوسٹ. اس نے نیریٹو چینج کرنے کی کوشش کی 5 اگست کے بعد, کیونکہ سچائی یہی ہے کچھ لوگ وہاں پر ریفرینڈم چاہتے تھے, کچھ لوگ سیلف رول چاہتے تھے, کچھ لوگ سو کالڈ اٹانومی چاہتے تھے. تو اس نے یہ کیا, آپ 1 روپیہ ڈھونڈ رہے تھے, 25 پیسہ آپ کے پاس تھا, اسٹرگل تھا 25 پیسے سے لے کے 100 روپیہ ملنا. اس نے کہا میں آپ کو نانی یاد دلاتا ہوں, وہ 25 پیسہ بھی چھین لیا اور پھر UT بنا دیا. اور دلی میں بھی مجھے اچھے ایسے لوگ کبھی کہتے تھے, جیل میں بھی باقی لوگ, انجینئر صاحب, ہاں جناب بتائیے یہ 5 اگست کا کیسا لگا آپ کو؟ بڑے ادھیکاری. کبھی تو میں کہتا تھا جیسے آپ میں سے کوئی ایڈیٹر ہوگا کسی
چینل کا, کسی اخبار کا, تو اگر آپ کو ایڈیٹر سے بنایا جائے گا کلر, آپ کو کیسا لگے گا؟ میں نے کہا جیسا آپ کو لگے گا ویسے ہم کو لگے گا. اس کے آپ نے یو ٹی بنا دیے, پروموٹ کرنے کے بجائے ہمیں ڈیورٹ کر دیا. اور سب سے بڑی بات, آپ سب کو یاد ہوگا, یو آر وائس آف دا وائس لیس, آپ سے سر کہہ رہا ہوں, سب سے بڑی بات, پلیز آئی وانٹ ٹو ٹیل پین آف مائی پیپل ٹو دا پیپل آف دا کنٹری. میں اپنی کہانی بتانے نہیں آیا ہوں. یو کین ناٹ بریک مائی ول بائی کیپنگ می ان جیل. ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. یہ پہلا ایم ایل اے کشمیر کا پالیٹیشین ہے مین اسٹریم جو 5.5 سال جیل میں کاٹ کے آیا. میں نے اپنی قوم پر, اپنے لوگوں پر کوئی احسان نہیں کیا, نہ میں نے اس سمپیتھی پہ ووٹ مانگا ہے نہ کبھی مانگوں گا. میں اپنی آئیڈیالوجی پر, اپنی کمنٹ پر ووٹ مانگ رہا ہوں. کمنگ ٹو دا پوائنٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر جموں کشمیر کے لوگ خوش ہوتے, اف یو ریممبر سر, جب دھارا 370 ہٹی تو لداخ کے ہمارے ایم پی صاحب ہوا کرتے تھے, مجھے انہیں دنوں چہار لایا گیا, تو وہ بڑا خوش پارلیمنٹ میں سارے ٹیبل مارتے تھے جب وہ بولتے تھے اب لداخ میں بہت خوش ہیں لوگ. پھر آپ نے سر دیکھ لیا لداخ کے لوگ سڑکوں پر کیسے نکلتے ہیں. اف آئی ایم رانگ کریکٹ می سر. وہ تو بڑے خوش تھے لداخ میں, اب زبردست ہے. اور آج جب لداخ کے لوگ مارچ کرتے ہیں وہاں سے دلی کے لیے پیدل مارچ, کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہیں. اور کشمیری اگر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرے اس کو اینٹی نیشنل کہہ کے آپ دبا دیتے ہیں. اور لداخ کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دیا پارلیمنٹ الیکشن میں. جو بی جے پی کا ایم پی صاحب جو تھے وہ جتنا کچھ بولتے تھے لیکن تیسرے نمبر پر رہے. پیپل آف لداخ لائک پیپل آف نارتھ کشمیر گیو دا ورڈکٹ اگینسٹ مودی جیز نیا کشمیر. ہیونگ سیڈ دیٹ, وزیر اعظم نے دل سے دوری اور دلی سے دوری کی بات کی. پھر ہمارے سارے مین اسٹریم لیڈروں کو بلایا ادھر دلی, ایک فون کال پر دوڑتے دوڑتے آئے, بچوں کی طرح بیٹھے. تب سے آج تک نہ پتا مودی جی نے کہا کیا, انہوں نے سنا کیا. کہیں یہ نہ کہیں غیروں سے ہی سنا تم نے, غیروں سے ہی کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا, ہوا تو کچھ نہیں. میں امت شاہ جی سے ایک بات کہنا چاہوں گا, مودی جی سے بھی. 47 میں جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے آزاد ہوا, جناح جی نے, نہرو جی نے, کس چیز سے ہمیں نہیں پتا, میرا باپ بھی تب پیدا نہیں ہوا تھا, پارٹیشن کر دیا. آپ اپنے دیش کو سنبھال نہیں پائے, انڈیا بنایا, پاکستان بنا, پھر بنگلہ دیش بھی بنا, اور کشمیر کا مدعا کھڑا کر دیا. آپ ہم سے ہماری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم کشمیری کہیں گے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, نہیں یار اس میں بھی کچھ پاکستان کا دال میں کالا ہوگا. ڈونٹ برینڈ اس ایز پاکستانی پراکسیز. ہمیں لینا دینا کیا ہے کسی سے, ہم تو وی آر ہیومن بینگس, وی آر سٹیزنز آف دیٹ پلیس, ٹریٹ اس ایز ہیومنز. اف یو ہیو سو اسٹرانگ نیریٹیوز وائی آر یو افریڈ آف ٹاکنگ ٹو اس. امت شاہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اچھا کہہ رہے ہیں. نارتھ ایسٹ میں انہوں نے نیشنلسٹ سوشلسٹ کونسل آف ناگالینڈ سے بات کی, باقی لوگوں سے بات کی, دعویٰ کیا 6,500 ملٹنٹوں کو انہوں نے سرنڈر کروایا. کشمیر میں آپ نے واجپئی جی کے ٹائم میں بات کی ملٹنٹوں سے, اور آج آپ پولیٹیکل لیڈروں کو بھی سپریٹسٹ کہہ رہے ہیں. یو آر ڈگنگ گریو آف انڈیاز انٹرسٹ ان کشمیر. اور جب آپ خاص طور سے انجینئر رشید کو کہتے ہیں سپریٹسٹ ٹرنل پالیٹیشین ہو ون فرام جیل, تھنک 10 times. آئی ایم ٹیلنگ ٹو آل آف یو سر, پلیز ڈونٹ ٹیک مائی ورڈس ان اینی نیگیٹو پرسپیکٹو. آپ سب سے کہہ رہا ہوں, آپ بھی پہلے بالکل دیش بھکت ہیں, انہوں نے بھی چاہیے. آپ ایسا کر کے کیا اچیو کر رہے ہیں, آپ پاکستان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. جب آپ انجینئر رشید کو بھی, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے جو آپ الزام لگا رہے ہیں. اگر سچ کہنا سپریٹسٹ ہے تو میں 1000 بار کہوں گا جو مرضی وہ کہہ دو. اگر کشمیر مدعے کے حل کی بات کرنا سپریٹزم ہے, جو مرضی ہے وہ کر دو. تہار میں نہیں, کہیں اور بھیج دو, ادھر بھیج دو, وہاں انڈومان نکوبار میں, وہ بھی دیکھ کے آیا ہوں, سلول جیل. ان کو پتا تھا نکلے گا تو پتہ نہیں بندہ ایسے مرا ہوگا, ہم مریں گے کیوں, سچائی میرے ساتھ ہے. تو لہٰذا امت شاہ جی سے میں ادب سے کہتا ہوں, آپ نکسل سے بات کرتے ہیں, ناگالینڈ میں بات کرتے ہیں, منی پور میں بات کرتے ہیں, لداخ والوں سے بات کر رہے ہیں, لیکن کشمیریوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. میں اس دیش کے 140 کروڑ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, میں جیل سے MP بن گیا, کیا وہ سارے لوگ پھر سپریٹسٹ ہیں؟ اف دے آر سپریٹسٹ دین یو ہیو لاسٹ دا بیٹل ان کشمیر. ادھر سے سوچو, یو آر پلئنگ ان دا ہینڈس آف یور اینیمیز, آئی ول ناٹ نیم اینی ون. اور پھر یہ سوال میرا اس دیش کے پارلیمنٹ ممبروں سے ہے, آپ نے ایک بار بھی میرا یہ نہیں کہا کہ جس آدمی نے جیل سے جیتا, جو 11 سال MLA رہا, وہ پارلیمنٹ میں کم از کم آ کے اپنی بات رکھتا. If India is the largest democracy, it should be a vibrant democracy. It should work. It should be a functional democracy. It should not be a defunct democracy. آپ مجھے پارلیمنٹ میں آنے نہیں دیتے ہیں. مودی جی ڈرو مت, ڈراؤ مت, مجھے پارلیمنٹ میں اپنی بات کہنے دو.
मोदी जी अक्सर यूक्रेन में जंग, एक दिन पुतिन से मिलते हैं, दूसरे दिन क्या है उनका नाम, जेलेंस्की क्या है उनका नाम, उनसे मिलते हैं, दरमियानादारी। अरे यू वांट ईट अ केक एंड हैव इट टू, दो लूडो हाथ में से कुछ नहीं होगा, अच्छी बात है, आई वेलकम इट। अगर हमारा मुल्क दुनिया पर एक बड़ा रोल कर रहा है, नथिंग लाइक दैट। फलस्तीन इसराइल का फितना, आई एक्सप्रेस माई condolences to all those people who lost their lives in that region. मोदी जी वहाँ भी मीडिएशन की बात करते हैं, अच्छी बात है। अब की बार ट्रंप सरकार, अच्छी बात है, आई नहीं, उसमें मेरा दोष नहीं, कम से कम मेरी चार्ज में वो नहीं लिखा है। उसके बाद कहीं भी फितना, मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु, अच्छी बात है, बनना चाहिए, हम खुश होंगे। फिर जिस उग्रवाद के खिलाफ बोलते हैं, मिलिटेंसी के खिलाफ, अच्छी बात है, लेकिन जब दोहा में टाक्स चलती है तालिबान के साथ, वहाँ भी इंडिया अपना शेयर चाहता है, हमें दोहा में भी इंक्लूड कर लो। तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन एड भी देते हैं, लेकिन सिर्फ कश्मीरी से बात नहीं करते। आप फारूक अब्दुल्ला बेचारा भी एंटी नेशनल, वो फारूक अब्दुल्ला, अरे सर आई फील फॉर हिम, जिसके बाप ने प्लेट में कश्मीर को इंडिया के हवाले किया, आज आप उसको भी जलील कर रहे हो, आई फील फॉर हिम। वो फारूक अब्दुल्ला जिसके बाप ने अली मोहम्मद जिन्ना को जलील और खार किया हिंदुस्तान के लिए, आज वो भी देशद्रोही। वो शेख साहब जिसने 75 में जब बाहर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, फिर 22 साल प्लेबिसाइड मूवमेंट चलाया, फिर कहा ये आवारा गर्दी थी, इसलिए कि देश हित में, फिर 75 में इंदिरा अब्ला अकॉर्ड किया। क्या नहीं किया शेख साहब ने हिंदुस्तान के लिए? इंदिरा अब्ला अकॉर्ड किया, फिर आपने उनको भी रुस्वा किया, ये गलत बात है। उसके बाद फारूक साहब, उससे सच्चा हिंदुस्तानी कौन है? कम से कम एक बंदा कश्मीर में, पूरे इंडिया में मेरे ख्याल में जो खुल के कहता है भारत माता की जय, जो खुल के कहता था पाकिस्तान में बमबारी करो। अब दूसरी बात है, आज उसी मजबूरी है कश्मीर में कुछ कहना।